دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت اور اتحادی جماعتیں متحد ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل زرعی شعبے کی ترقی کے لیے سہولت فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں جرمنی کے ساتھ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کی میجر ثانیہ صفدر نے قبرص میں اقوام متحدہ کا صنفی ایوارڈ وصول کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی و خوشحالی میں تیزی لانے کے لیے اتحادی جماعتوں کی شراکت داری سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں گزشتہ رات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل زرعی شعبے کی ترقی کے لیے سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ دوسری بین الاقوامی خوراک و زراعت کی نمائش میں 330 پاکستانی برآمد کنندگان نے اپنی اعلیٰ معیار کی 500 مصنوعات نمائش کے لیے پیش کیں۔ اس کاروباری تقریب کے دوران مفاہمت کی 36 سے زائد یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان سمندری خوراک کے $3.5 کروڑ کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ بین الاقوامی کمپنیوں کی طرف سے دودھ، آلو کے بیج اور مشروبات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جرمنی کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری میں باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون سیمنا شالز کی سربراہی میں ایک وفد سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ملاقات میں اقتصادی و تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے معاملات زیر بحث آئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بلوچستان کے مستحق افراد کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ ہب میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کو مالی امداد کی ادائیگی کی جائے۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شفافیت اور بہتر انتظام یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ بلوچستان کے 7 نئے زون تک بڑھایا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 20 لاکھ مستحق افراد استفادہ کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز خانیوال کے طلبہ نے اوکاڑا گیریجن میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا۔ انہیں ملک کے لیے پاک فوج کے اہم کردار کے ساتھ ساتھ فوجی ہتھیاروں اور جنگی مشقوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے طلبہ نے پاک فوج کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے شہداء کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاک فوج کی میجر ثانیہ صفدر نے قبرص میں اقوام متحدہ کا صنفی ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے امن دستے کی پہلی خاتون ہیں جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خواتین، امن اور سلامتی کے بارے میں قرارداد 1325 کے فروغ کے لیے کی گئی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ میجر ثانیہ کی کامیابی اعلیٰ معیار برقرار رکھنے اور صنفی برابری کے فروغ کے لیے پاک فوج کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت کے دوسرے حصوں میں بھارتی فوجیوں اور نیم فوجی دستوں میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق خودکشیوں کا تناسب مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کے دوسرے حصوں میں ہر 1 لاکھ فوجیوں میں سے 16.5% تک پہنچ گیا ہے۔ بھارتی فوج میں خودکشی کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہر تیسرے دن ایک خودکشی کی خبر آ رہی ہے۔ صرف گزشتہ 5 سال کے دوران سینئر افسران کے رویے سے تنگ آ کر 800 سے زائد اہلکاروں نے اپنی زندگیاں ختم کر دیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے ایلچی نے محصور غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطین کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کو گزشتہ 10 ماہ کے دوران اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کی ہولناکی کا بذات خود مشاہدہ کرنے کی دعوت دی۔
راولپنڈی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 39 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ اس سے قبل پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 448 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پہلی اننگز میں پاکستان کی طرف سے سعود شکیل اور محمد رضوان نے سینچریاں بنائیں۔ سعود شکیل نے 141 رنز بنائے جبکہ محمد رضوان نے 171 رنز بنائے اور وہ آؤٹ نہیں ہوئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔